السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دس از آور لیکچر نمبر 3 اینڈ وی ول کنٹینیو وتھ چیپٹر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ریٹن بائی ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈز. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس چیپٹر کے مین آئیڈیا کو ڈسکس کیا تھا. سو لیٹ اس بگن ود دا ریویو آف مین آئیڈیا. Using the scientific method is a simple essay in which both the writers, Darrell Bernard and Lon Edwards, have described the innovations, changes, and advancements brought into human life after using the scientific method. Basically, انہوں نے تصویر کے دو مختلف پہلوؤں کو پیش کیا ہے. پہلا پہلو یہ بتا رہا ہے کہ سائنسی طریقہ کار سے پہلے ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات کی کیا حالت تھی. What was the سچویشن بیفور یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اور دوسرا پہلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے انہی شعبہ جات کی سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے بعد کیا حالت تھی. نیکسٹ وی ہیو سم امپورٹنٹ تھیمز آف چیپٹر نمبر 2. اور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. کہا جاتا ہے جی کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے بیماری کی تشخیص کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. بیماری کی جو ہے وہ ادویات کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی بیماری کا علاج جو ہے وہ تقریباً ناممکن تھا. بچے جو اس وقت پیدا ہوتے تھے وہ پیدا ہوتے ہی مختلف بیماریوں میں گھرے ہوئے ہوتے تھے، جس طرح خسرہ آپ میزلز کو کہتے ہیں، کف، کھانسی، اسکارلیٹ فیور، آپ کے پاس لال بخار اور ڈفتیریا، خناق جیسی بیماریوں میں وہ گھرے ہوئے ہوتے تھے. اور اگر وہ ان بیماریوں میں سے گزر کر جو ہے وہ سروائیو کر جاتے تو بعد میں انہیں یلو فیور، ٹائیفائڈ، کولرا اور ٹائیفائڈ فیور جیسی بیماریاں جو ہے وہ اپنے نرغے میں لے لیتی. زندگی جو ہے اس وقت کافی انسرٹن تھی، غیر یقینی تھی. کوئی بھی ایک بیماری اگر کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک جو ہے وہ شہر میں پھیل جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پورے اس ریجن میں، پوری اسٹیٹ میں، ریاست میں جو ہے وہ پھیل جاتی. آپ اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کرونا وائرس کی طرف اگر آپ ریفر کریں، دیکھیں آج ہمارے پاس جو کرونا وائرس کی میڈیسن موجود نہیں ہے، دوائی ابھی تک سائنٹسٹ بنانے میں ناکام ہیں. تو پوری دنیا ایک ڈائلیما، ایک پریشانی کے عالم میں، اور لوگوں کو ڈر رہتا ہے ہر وقت کہ جی یہ بیماری کسی دوسرے انسان سے ان کے جسم میں جو ہے ٹرانسفر نہ ہو جائے. سو یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ دا ڈیفیکلٹیز آف ہیومن لائف بیفور یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، کہ نکاسی آب کے حوالے سے جو ہے وہ سہولیات کس طرح بہتر ہوئی ہیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے. نمبر 1 وی ہیو بکٹ سسٹم، ڈول کا نظام. لوگ جو ہے وہ پانی بھرنے دور دور جو ہے وہ کنوؤں پہ جایا کرتے تھے. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہات والے ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس سے اس بات کے حوالے سے جو پوچھ سکتے ہیں جی کہ وہ پانی کہاں سے بھر کے لایا کرتے تھے. سو ماڈرن سائنس کی انوینشن سے آپ دیکھ لیں جی کہ اب ہر گھر میں جو ہے وہ موٹریں لگی ہوئی ہے واٹر. اینڈ اگر موٹریں نہیں لگی ہوئی تو یہ واٹر سپلائی فرام دا اسٹیٹ، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو واٹر سپلائی والا پانی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. اور بورنگ کا نظام جو ہے وہ کافی بیٹر ہو گیا. ہاؤس ہولڈ گاربیج، لوگ جو وہ کچرا باہر پھینک دیتے، گھروں کے باہر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے کم دکھائی دیتی ہیں ہمیں. اینیملز ویسٹ، اوپن ڈرینز اینڈ آؤٹر ٹوائلٹس. سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے جو ہے وہ لوگ جانوروں کے فضلہ جات جو ہے وہ ان کے ڈھیر باہر کھیتوں میں لگایا کرتے تھے. ٹوائلٹس پراپر نہیں تھے اور آؤٹ ڈور ٹوائلٹس جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. آج آپ کے پاس جو ہے وہ اٹیچڈ واش رومز کی سہولت موجود ہے. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پراپر پلیسز ہیں جہاں پہ آپ جو ہے جانوروں کے فضلے کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس پہلے جو کچی گلیاں ہوا کرتی تھیں، پانی کا کوئی نکاسی کا نظام نہیں تھا. وہ گلیاں بارش کے دنوں میں جو ہے وہ بھر جاتی تھی پانی سے، اور وہاں سے گزرنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا تھا. آج ہمارے پاس آلموسٹ جو ہے وہ پکی گلیاں ہر طرف، اور ان میں سیل پائپ لائنز ہیں، اور پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم کے تحت جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے. بٹ ڈونٹ فارگیٹ کہ یہ مثالیں جو ہے وہ رائٹرز اپنے ملک امریکہ کے حوالے سے دے رہے ہیں. دے ہیو گیون این ایگزامپل کہ لاس اینجلس شہر میں جو ہے وہ انہوں نے
پانی کی پائپ لائن بچھائی تھی 544 کلومیٹر دور 544 کلومیٹرز اوے فرام کولوراڈو ریور. انہوں نے دریائے کولوراڈو سے جو کہ ان کے شہر سے 544 کلومیٹر دور تھا, وہاں سے صاف پانی کی ایک پائپ لائن بچھائی اور اپنے شہر کو صاف پانی مہیا کیا. سو یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ the importance of modern science and scientific method in their lives. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ, زیادہ خوراک اور اچھی خوراک. سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے جو لوگ کسان جو ہوتے تھے وہ بیلوں سے ہل جوتتے تھے. ہمارے پاس سردیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سبزیاں اویلیبل ہوتی تھی, گرمیوں میں صرف گرمیوں کے پھل اور سبزیاں اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن آج ہم تھرو آؤٹ دا ایئر وہ ہر قسم کی سبزیاں اور پھل انجوائے کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ماڈرن میتھڈز ہیں, جیسے آپ کے پاس ٹریکٹر وغیرہ آ گئے, ہل چلانے کے لیے آپ کے پاس اور ڈفرینٹ ٹولز آ گئے ہیں. پہلے خوراک وہ محفوظ نہیں بنائی جا سکتی تھی, کھانا ود ان اے ڈے یا 2 days خراب ہو جاتا تھا. خوراک کو محفوظ بنانے کے جو پرانے طریقے تھے, لیکن اب وہ سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے آپ خوراک کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. پروڈکشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہل چلانے کے لیے نئی مشینز یوز کی جاتی ہیں, ٹریکٹر وغیرہ کی. فصل کاٹنے کے لیے آپ کے پاس نئی مشینیں آ گئی ہیں. اسی طرح آپ وہ بچاؤ کے حوالے سے, پریزرویشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس فریزنگ کے نئے میتھڈز آ گئے ہیں. آپ آج کل ہر گھر میں ڈیپ فریزرز وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اس میں کھانا اگر آپ لوگ 10 دن بھی رکھ دیں تو وہ خراب نہیں ہوتا. سو سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ چیزیں وہ خراب ہو جاتی تھیں. ہمارے پاس وہ بہت ساری فیسلٹیز وہ موجود نہیں تھیں. بیٹر ایٹیچیوڈز, بہتر رویے. سائنسی طریقہ کار سے پہلے لوگوں کے نا رویے سرٹن بلیفس کی جانب وہ کچھ توہم پرستانہ تھے, سپرسٹیشیس بلیفس جنہیں ہم کہتے ہیں. اور ان کے وہ ایمان وہ مختلف قسم کی علامتوں میں تھے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو ہمارا وہ سفر خراب ہو جائے گا. اگر کوا وہ چھت پہ بولے تو آج کوئی مہمان ہمارے گھر آئے گا. شیشہ ٹوٹ جائے تو کوئی بدقسمتی ہوتی ہے. اسی طرح لوگ مختلف نمبرز سے ڈرتے ہیں. سو اس قسم کی علامتوں پہ لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. اسٹل وی ہیو دیز کائنڈز آف تھنگز ان آور سوسائٹی, بٹ آج کل وہ ان چیزوں کا رجحان وہ بہت کم ہو گیا. وی نو آفٹر دا سائنٹیفک میتھڈز کے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. سپوز جو توہم پرستانہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہمی لوگ, ان کو آپ کہیں نا جی کہ بھائی پنکھا ہل رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تو اگر نہیں بھی آ رہا ہوگا تو اس قسم کے شکی لوگ اگر چھت کی طرف پنکھے کی طرف دیکھیں گے تو دے ول اسٹارٹ فیلنگ کہ واقعی زلزلہ آ رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچیں گے جی کہ ریالٹی بھی کچھ کسی چیز کا نام ہوتی ہے. سو آج کے اس ماڈرن دور میں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہر بندہ یہ جان گیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. جی فائنلی وی ہیو کویشچنس آؤٹ آن دا اسکرین. آئی ہوپ کہ ہماری اس ساری ڈسکشن کے بعد وہ آپ لوگ ان کویشچنس کے آنسرز وہ ایزیلی دے پائیں گے. فار انسٹنس وی ہیو کویشچن نمبر 1, ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز. کہ سائنسی طریقہ کار نے کس طرح ہماری مدد کی ہے ہماری بیماری کے خلاف لڑائی میں. سو اگر آپ کو اس کا آنسر دینا ہے تو یو ہیو ٹو فائنڈ یور آنسر فرام دا پورشن ویئر وی ڈسکسڈ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. Similarly, you have second question from the portion better sanitary conditions. Then the third question is also from that portion, what are the sanitary conditions like in our villages. So آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک میں سے یہ ڈھونڈنا پڑے گا جی کہ کون سی بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ہیں. Then we have question number 4 from better food and more food. It is like how has the scientific method helped us in the production and preservation of foods. تو آپ کو میتھڈز بتانے پڑیں گے کہ پروڈکشن کے کون سے میتھڈز ہیں ماڈرن اس دور میں, اس ماڈرن ایرا میں, جنہوں نے ہیلپ کی ہے پروڈکشن لیول بڑھانے میں, اور پریزرویشن کے لیے کون سے ماڈرن ٹولز وہ یوز کیے جاتے ہیں. دین کویشچن نمبر 5 comes from better attitudes.
کہ بہترین رویے کون سے ہیں، اور اگلے سارے کویشچن جو ہیں وہ آپ کے بیٹر ایٹیٹیوڈ والے پورشنز میں سے آ رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بیٹر look at your textbook once again and try to find your answers from the textbook. Thank you very much. This was my part. You are more than welcome to ask questions. You can ask your questions by posting comments on the video, or you can just send me some email. Thank you very much.